بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ جس چیز کے بغیر آپ کا دن شروع نہیں ہوتا اور آپ کی آنکھ بھی نہیں کھلتی، وہی چیز آپ کے میٹابولزم کو سست کر رہی ہے اور آپ کے جگر کو تھکا رہی ہے، تو آپ مانیں گے؟ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں بلیک ٹی کی یا سیاہ چائے کی۔ اب بلیک ٹی کے بغیر ہمارے گھروں میں مہمان نوازی بھی پوری نہیں ہوتی اور ہمارے جسم میں یہ خاموشی سے تباہی بھی کر رہی ہے۔ ہمارے جو باڈی ہے اس میں اندر سیاہ چائے یا جو بلیک ٹی ہے اس کے بہت مضر اثرات ہیں، اور یہ ہمارے جگر کو، جو سب سے وائٹل آرگن ہے ہمارے باڈی کا، اس کو متاثر کر رہی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ بلیک ٹی میں 3 میجر چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 از کیفین، ٹیننز اور تھیوفائلین۔ اب یہ تینوں چیزیں کیا کرتی ہیں کہ یہ وقتی طور پر تو آپ کے جو برین ہے اس کو سٹیمولیٹ کرتی ہیں، آپ کے نروس سسٹم کو سٹیمولیٹ کرتی ہیں، دماغ کو آپ کہنے کی جگہ دیتی ہیں، لیکن ان لانگ رن یہ کرتی کیا ہے؟ یہ آپ کا نروس سسٹم کو، یا جو ہمارا اعصابی نظام ہے اس کو یہ ڈیمیج کرتی ہیں، اور جو ایسیڈک لائنیج ہے، جو گیسٹرک لائنیج ہے، معدے کی جو جھلی ہے، اس کو یہ خراب کرتی ہے، اس کو یہ ڈیمیج کرتی ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے میٹابولزم کا جو بیلنس ہے اس کو یہ ڈسٹرب کر دیتی ہے اور ہمارا میٹابولزم بہت سلو ہو جاتا ہے۔ اب میٹابولزم ہوتا کیا ہے؟ میٹابولزم خالی جو کیلوریز ہے اس کو برن کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہوتا ہے؟ کمپلیٹ ہارمونل سسٹم ہے جس میں کیلوریز برن ہونا ایک پارٹ ہے۔ اب چائے اگر ہم زیادہ لے رہے ہیں تو یہ کیا کرتی ہے؟ کارٹیسول ہارمون کو ریلیز کرواتی ہے، یہ ایک سٹریس ہارمون ہے، اب سٹریس اور انگزائٹی کی طرف لیڈ کرتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ کیا کرتا ہے؟ انسولین سینسٹیوٹی کو کم کر دیتا ہے، اور انسولین سینسٹیوٹی جتنی کم ہوتی جائے گی دیٹ ول لیڈ ٹو انسولین ریزسٹنس، اور پھر ڈائبٹیز کی طرف یا ذیابیطس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ کیا کرتا ہے؟ تھیوفائلین جو ہے یہ تھائرائیڈ فنکشنز جو ہیں، جو ہمارا تھائرائیڈ گلینڈ ہوتا ہے اس کے فنکشنز کو بھی متاثر کرتا ہے۔ اب نتیجہ کیا ہوگا اس سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ وزن بڑھتا رہے گا، وزن کم نہیں ہوگا، پیٹ کے گرد چربی بڑھے گی یا ویزرل فیٹ جو ہے وہ بڑھتی جائے گی، اور جو ہمارا میٹابولزم خراب ہونے کی وجہ سے شوگر، بلڈ پریشر اور تھائرائیڈ فنکشنز ڈسٹرب ہو جائیں گے، اور بلڈ پریشر کے زیادہ ہونے کے چانسز زیادہ رہیں گے۔ اور خاص طور پر اگر چائے خالی پیٹ پی لی جائے، دن میں زیادہ بار پی جائے، تو یہ زیادہ نقصان دہ ہے۔ اب خالی پیٹ چائے پینے سے کیا ہوگا؟ خالی پیٹ چائے بالکل پینا ایسے ہے جیسے آپ ایک جلتی ہوئی آگ پہ تیل ڈال دیں۔ معدے کی جو جھلی ہے، جو گیسٹرک لائنیج ہے، یہ اس کو ڈسٹرائے کرتی ہے، ایسڈ ریفلکس، آئی بی ایس اور بھوک کے قدرتی سگنلز کو بھی خراب کر دیتی ہے۔ جی ہاں، یہ آئی بی ایس کی وجہ بنتی ہے، اور گیسٹرک جو برننگ ہے، یا جو آپ جس کو ہارٹ برن کہتے ہیں، اس کی بھی وجہ بنتی ہے۔ اصل میں اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی چائے کے بغیر ہماری آنکھ ہی نہیں کھلتی، سر ہی نہیں اٹھایا جاتا، تو بھائی یہ کیفین ڈیپینڈنسی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ چائے چھوڑ دیں گے، آپ کی عادت بدل جائے گی، تو یہ کوئی بہت زیادہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اور اب میں بات کروں چائے ہمیں لے کتنی، کیونکہ ہم سب کانٹیننٹ کے لوگ، اور خصوصاً ہمارے جو پاکستان کے لوگ ہیں، یہ کھانا کھانے کے بعد چائے پیتے ہیں کہ کھانا نیچے ہو جائے، اور صبح اٹھتے ساتھ ہی چائے پیتے ہیں کہ ہماری آنکھ کھل جائے، اور کھانا اگر زیادہ کھا لیا ہے تو اس کو نیچے بھی کرنا، اس کو، یہ ایک متس ہیں، یہ مسکنسیپشنز ہیں، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اگر چائے چھوڑنا آپ کے لیے ممکن بھی نہیں ہے، آپ ایک لمبے عرصے سے پیتے آ رہے ہیں، تو آپ کیا کریں کہ دن میں زیادہ سے زیادہ 1 کپ چائے پی لیا کریں، اور ناشتے سے پہلے بالکل نہیں پیا کریں، اور ناشتے کے فوراً بعد بھی نہیں پیا کریں۔ آپ ناشتے سے کم از کم 1 گھنٹے کے بعد چائے پیا کریں، اور خالی پیٹ بالکل نہیں پئیں، اور سونے سے کم از کم 6 گھنٹے پہلے آپ چائے پی لیں۔ اگر آپ چائے پیے بغیر نہیں رہ سکتے تو سونے سے کم از کم 6 گھنٹے پہلے چائے پئیں، اس کے بعد چائے نہ پئیں۔ یاد رکھیے، چائے جو ہے نا، یہ ہماری باڈی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم نے خود باڈی کو اس طرح کی عادت بنا دی ہوئی ہے، یہ ہماری عادت ہے۔ اب اگر میں بات کروں کہ اس کا متبادل کیا ہو سکتا ہے، کہ ہمیں جو لگتا ہے کہ ہمارا فٹیگ ہو رہا ہے، جسم ٹوٹ رہا ہے، تھکاوٹ ہو رہی ہے، تو اس کے لیے دار چینی، الائچی، سونف اور ادرک یا لونگ، ان میں سے ادرک، دار چینی اور پودینہ کی آپ قہوہ استعمال کر سکتے ہیں، وہ بھی آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگا۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ انسولین کی سینسٹیوٹی کو بڑھائے گا، اور گیس اور جو سوزش ہے، جو گیس ٹربل ہو رہی ہے، اور جو معدے کے اندر انفلیمیشن ہو رہی ہے، کو بھی یہ کم کرے گا۔ اس کے ساتھ آپ کیا استعمال کر سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ گرین ٹی، یا جس کو ہم سبز چائے کہتے ہیں، یہ بھی دن میں 1 کپ، اس سے زیادہ نہیں، 1 یا 2 زیادہ سے زیادہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور وہ بھی کھانے کے بعد لینی ہے، خالی پیٹ آپ نے بالکل نہیں استعمال کرنی۔ اس کے علاوہ آپ کیمومائل ٹی استعمال کر سکتے ہیں،
کیمومائل ٹی کا جو فائدہ ہے وہ آپ کو مطلب آپ کے نروز کو کام کرتا ہے، آپ کا بہتر نیند بہتر ہوتی ہے آپ کا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ہاضمہ ہے اس کو بھی بہتر کرتا ہے، ڈائجیشن کو بھی امپروو کرتا ہے، اور جو معدے کا درد ہے اس میں بھی کمی کرتا ہے۔ اب مسئلہ چائے نہیں ہے، مسئلہ زیادتی ہے۔ وہ لوگ جو بہت زیادہ چائے پیتے رہتے ہیں ان کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے، اور جو چیز حد سے زیادہ بڑھ جائے وہ دوا کی بجائے زہر بھی بن سکتی ہے۔ اور اگر آپ وزن نہیں کم کر پا رہے، آپ کا شوگر کنٹرول نہیں ہو رہا، آپ کا ہائپر ٹینشن کنٹرول نہیں ہو رہا، تو سب سے پہلے اپنے چائے کی عادت کو چھوڑ دیجیے۔ آپ چائے چھوڑیں گے تو بہت سارے مسائل آپ کے ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے، اور آج ہی فیصلہ کریں کہ چائے کو مہمان کے طور پر ڈیل کریں، کبھی آئے کبھی پی لی، روزانہ یا دن میں 3 4 5 کپ چائے جو ہے نا، یہ بالکل بھی آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ویڈیو پسند ہے لائک کیجیے، شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔